السلام علیکم دوستوں، آج کی ویڈیو میں آپ کو مصر کی ملکہ کلیوپاترا کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں۔ دوستو، کلیوپاترا تاریخ میں اپنے حسن اور خوبصورتی کی وجہ سے مشہور ہے۔ کلیوپاترا مصر کی ملکہ اور اسکندریہ کی حکمران یونانی خاندان بطلیموس میں سے تھی۔ وہ بطلیموس 13 کے ہاں 69 قبل مسیح پیدا ہوئی۔ اس کا باپ اقتدار سے محروم ہونے کے بعد روم کی حمایت سے بحال ہوا تھا۔ اس کے ساتھ مصر پر روم کی غلامی کا سایہ پڑنا شروع ہو گیا تھا۔ بادشاہ ہیل روم کا مقروض تھا۔ اس نے روم کی مجلس امراء سے وعدہ کیا تھا کہ اس کے مرنے کے بعد مصر پر روم کا قبضہ ہوگا۔ 51 قبل مسیح میں اس کا انتقال ہو گیا۔ اس کی اولاد میں سب سے بڑی کلیوپاترا تھی، جس کی عمر اس وقت 18 سال اور دوسری لڑکی آریینو تھی۔ اس سے چھوٹا لڑکا جو بعد میں بطلیموس 4 اور سب سے چھوٹا لڑکا بطلیموس 5 کہلایا۔ شاہ مصر کی وصیت کے مطابق اس کا بڑا لڑکا اور بڑی لڑکی مشترکہ طور پر تاج و تخت کے وارث قرار پائے اور مل کر حکومت کرنے لگے، لیکن کثر شاہی 2 گروپوں میں تقسیم ہو گیا۔ کلیوپاترا کا حامی گروہ کمزور نکلا اور کلیوپاترا کو جلا وطن ہونا پڑا، لیکن تھوڑے ہی دنوں بعد جوان سالہ کلیوپاترا شام کے علاقے سے ایک فوج لے کر مصر میں داخل ہو گئی۔ انہی دنوں روم میں شہنشاہ پومپئی اور اس کے حریف جولیس سیزر میں رسہ کشی شروع ہو گئی۔ پومپئی شکست کے بعد پناہ کی تلاش میں مصر آیا، لیکن ساحل پر ہی منحرف درباریوں کے ہاتھوں قتل ہو گیا۔ جولیس سیزر پومپئی کے تعاقب میں مصر پہنچا اور ملکہ کلیوپاترا کے دام حسن میں گرفتار ہو گیا۔ کلیوپاترا نے سیزر کی مدد سے اپنی دشمنوں کا صفایا کیا، جن میں اس کا بھائی اور چھوٹی بہن شامل تھے۔ ادھر روم میں سیزر کا قابل اعتماد نائب اینتونی روم کے معاملات کی نگرانی کرنے لگا۔ اب سیزر اور ملکہ کلیوپاترا دونوں اپنے دشمنوں کے خوف سے آزاد زندگی کے مزے لوٹنے لگے۔ کلیوپاترا کے بطن سے سیزر کا ایک بیٹا سیزرین پیدا ہوا۔ بیٹے کی پیدائش کے کچھ عرصہ بعد سیزر کو واپس روم جانا پڑا۔ مصر سے آ کر سیزر فتوحات میں مصروف رہا۔ جشن فتوحات کے موقع پر کلیوپاترا بھی روم پہنچ گئی اور روم کی ملکہ بننے کی خواب دیکھنے لگی، لیکن پومپئی کے حامیوں نے پھر سر اٹھانا شروع کر دیا اور جنگ کے نتیجے میں سیزرز کو قتل کر دیا۔ اب کلیوپاترا نے اپنے بیٹے سیزرین کو تخت پر بٹھانے کا خواب دیکھا۔ اس نے سیزر کے نائب اینتونی کو اپنے دام فریب میں گرفتار کر لیا۔ اینتونی نے اسے اسکندریہ لوٹ جانے اور مناسب وقت کا انتظار کرنے کو کہا۔ روم میں ایکٹوین نے غلبہ پا لیا تو اینتونی بھی اسکندریہ آ گیا۔ اس کے تعلقات بھی سیزر کی طرح کلیوپاترا سے آگے بڑھے۔ ملکہ کلیوپاترا حاملہ ہو چکی تھی اور اینتونی 40 قبل مسیح میں روم واپس چلا گیا۔ 6 ماہ بعد کلیوپاترا کے ہاں جڑواں بچے پیدا ہوئے۔ اینتونی مصر اور شام میں ناکامی کے بعد مصر آ گیا۔ ایکٹوین نے اینتونی کا خطرہ ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کے لیے مصر پر یلغار کر دی۔ اینتونی مارا گیا اور کلیوپاترا قید کر دی گئی۔ وہ جانتی تھی کہ اگر وہ زندہ رہی تو ایکٹوین اسے اور اس کے بچوں کو مصر کی سڑکوں پر ذلیل و رسوا کرے گا۔ کلیوپاترا نے ایکٹوین سے اینتونی کی قبر پر جانے کی اجازت مانگی۔ قبر پر پھولوں کی چادر چڑھائی، ڈولی میں بیٹھ کر واپس آئی اور امام تیار کرنے کا حکم دیا۔ غسل کر کے لباس پہنا، بال گندوائے اور صوفے پر دراز ہو گئی۔ کچھ دیر بعد محل میں ہنگامہ برپا ہو گیا کہ کلیوپاترا شاہانہ پوشاک میں ابدی نیند سو رہی تھی۔ سنتریوں نے بتایا کہ آج صبح ایک دہقان انجیروں کی ٹوکری لے کر آیا تھا۔ نامعلوم دہقان سے زہریلا سانپ منگوایا گیا۔ ملکہ نے ٹوکری سے سانپ نکالا اور اسے ڈسنے کے لیے اپنے جسم پر چھوڑ دیا۔ سانپ کے زہر نے فوری اثر کیا اور حسن کی دیوی کلیوپاترا کی جان نکل گئی۔ مرنے کے بعد جب لاش کا معائنہ کیا گیا تو جسم پر سانپ کے ڈسنے کے نشان ملے۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری چینل بابل میڈیا کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔